اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اسی پر بس نہیں ہے, اس محفل کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. اور حضرت معاویہ کی مشہور حدیث کے اندر صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتا ہوں. یعنی آپ خود اندازہ کیجئے, آپ اور میں, ہمارا اگر آرمی چیف, اللہ فخر کر رہا ہے, اللہ فخر کرتا ہے, آرمی چیف نام لے لے یا صدر مملکت نام لے لے یا وزیر اعظم اپنی مجلس کے اندر نام لے لے تو کافی ہے. لیکن اگر یہ کہ میں اس بندے کے اوپر فخر کرتا ہوں, یہ تو دنیا کے صدر ہے, امریکہ کا صدر ہو, تو اللہ رب العالمین کی مجلس میں جس کا اللہ رب العزت ذکر کرے وہی اللہ رب العزت کے قریب ہے. اس کے اندر تو کوئی جی یہ چیز انسان کو کیسے پتا چلے گی کہ میرا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اس میں تو کوئی لمبا چوڑا کلیہ ہی نہیں. اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم نبی پہ درود بھیجو میں تمہارے پہ درود بھیجتا ہوں. تو دنیا کی جتنی بھی ذکر کی اقسام ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ تو معروف ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک میری چادر کے اندر آؤ, تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ساتھی کون تھے؟ صحابہ. حضرت ابو بکر. سب سے قریب صحابہ تھے, تابعین تھے. انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, یا انہوں نے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شہادت کی نہ بات کی نہ کبھی یہ دعویٰ کیا. ہاں البتہ نبی کریم جب دنیا سے چلے گئے, حضرت بلال کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ خواب میں آنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن مدینہ کے اندر کیفیت کیا تھی نبی کریم کے جانے پہ؟ لوگ رو رہے ہیں, اور حضرت بلال کو جب کہا گیا آج اذان دو, انہوں نے اذان دی حضرت حسنین کی فرمائش کے اوپر. تو جب وہ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, جب اذان بلند ہوئی پورا مدینہ داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. ان لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی زیارت نصیب نہ ہوئی. خواب میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو بندہ یہ کلیم کرے, یہ یاد رکھیے, اسلام کے اندر پہلی دفعہ جس بندے نے یہ کلیم کیا نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں, یہ اسلام کے نبی کریم کے جانے کے 400 سال بعد کیا. نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا. میں صرف ایک بات رکھتا ہوں, باقی علماء کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گا. سورہ یاسین کا جو شہید ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون, اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے, ایک مرتبہ صرف میں اپنی قوم کو بتا دوں بما غفر لی ربی, آپ نے میرا کیسی اکرام کیا, آپ نے مجھے کیسے معاف کیا. اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ یہ میری سنت نہیں, جس کو بلا لیا جائے اس کو دوبارہ بھیجا جائے. یہ عام فہم کومن بات ہے بلال بھائی. اگر نبیوں کا دنیا میں آنا جانا لگا رہے معجزے کے علاوہ, میں نبی کریم کے معجزے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر عام حالات کے اندر آمد و رفت رہے تو اللہ رب العزت کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آدم آتے, پھر آدم آتے, پھر چلے جاتے, پھر آدم آتے, تجربہ بھی بڑھتا, یہ ساری باتیں بڑھتی ہیں. تو قرب الہی, ایک بات اور, قرب الہی ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ ہے قربانی بلال بھائی. یہ جو قربانی ہے یہ قرب سے ہے, اور قرب الہی کے حصول کے لیے اس دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا, قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے قرب الہی کی وجہ سے, کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی اللہ کو, ایک کی اللہ نے قبول کر لی, ایک کی نہیں قبول کی. تو جس کی قبول نہیں کی اس نے حسد میں, جیلسی میں آ کے اس کو قتل کر دیا. تو دیکھیں راستہ دونوں قرب الہی کا چاہتے تھے, لیکن ایک نے ٹھوکر کھائی اور ایک صاحب راستے کے اوپر چل پڑا. تو ٹھوکر وہی کھائے گا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے گا, وہ ٹھوکر کھا جائے گا. جو قرآن و حدیث اور متون کے اوپر عمل کرتا رہے گا وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. جب بھی کوئی بندہ پوچھے اس کو یہ نہیں کہنا جی اللہ دور ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے چیز چاہیے, سیڑھی چاہیے, وسیلے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پوچھے فإنی قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. بلال بھائی تو حضرت پھر اس پہ کیا یہ بھی بات ہوگی کہ قرب الہی کے لیے کوئی سفر نہیں اختیار کرنا؟ قرب الہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ایک گز بڑھ جاتا ہے, جو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اور کیا, انسان صرف نیت کرے میں نے توبہ کرنی ہے,